سنت سے درخواست ہے کہ خارش کی بیماری کا کوئی مؤثر علاج بیان فرما دیں اور میرے لیے خصوصی دعا فرما دیں۔ میں خارش کی بیماری میں شدید متاثر ہوں۔ اللہ کریم آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ باقی یہ جلدی امراض، اس میں بعض اوقات بد پرہیزی بھی کار فرما ہوتی ہے، جیسے کہ انڈا، مچھلی، گوشت، اس سے عموماً پرہیزی اس کی بتائی جاتی ہے کہ ان چیزوں سے بندہ بچے۔ دوسرا یہ کہ بدن کی صفائی بعض لوگ نہیں کرتے، کئی دن تک، کئی ہفتوں تک نہیں نہاتے، تو اس سے بھی خارش ہو جاتی ہے۔ تو ہو سکے تو روز نہانا چاہیے۔ تو گرمیوں میں تو آسان ہے، روز آدمی اگر نہائے نا، اور نہانا یہ کہ خالی پانی بہانا، یہ نہانا اپنی جگہ پر ہے، مگر یہ نہانا نہیں، لیکن ملے، سنت ہے جب نہائے تو بدن کو ملیں گے تو جو بھی گند کچرا وہ دھلے گا، اور کوئی اچھا سا صابن ہو تو اور بھی اچھا کہ صابن لگا کر تو میل کچیل دور ہوگا، تو اس سے جراثیم بھی مریں گے، جبکہ صابن لگا کر تھوڑا 1 منٹ 2 منٹ چھوڑ دیں تو یہ صابن جو جراثیم کو ماریں گے۔ تو اس طرح صفائی سے بھی ترکیب بنے گی۔ بعض لباس ایسے ہوتے ہیں جن سے خارش ہوتی ہے، اس پر غور کر لیا جائے، الرجی ہوتی ہے بعض اوقات، ان لباس سے بچے۔ بعض اوقات یہ گردن پر خارش ہوگی تو آپ دیکھیں گے تو کسی کالر پر میل جمع ہوا ہوگا، تو یہ ہٹا دیں گے میل، تو یہ خارش وہاں کی دور ہو سکتی ہے۔ بعض تو اس طرح کی چیزیں۔ اچھا، اب اس میں علاج کا جہاں تک مجھے اپنا تجربہ ہے، یہ میں صرف اپنا تجربہ بتاؤں گا، آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ یہ عمل کریں، کیونکہ ہر ایک کو ہر چیز موافق ہے ضروری نہیں۔ حکیم سے مشورہ کر کے یہ میں بتاؤں گا حکمت والا۔ یہ پنیر یا پنیر ایک بوٹی آتی ہے، یہ جو پنساری ہوتے ہیں دیسی دوائیں بیچنے والے، ان کیا ملتی ہے، تو 1 مٹھی بھر کے اس کو پانی میں ڈال دیں، 10-12 گھنٹے اس کو بھگو کے رکھیں، پانی اس کا بن جائے گا، دیکھنے میں شربت لگے گا، پیئیں گے تو موڈ خراب ہوگا، آئے پہلے سے بتا دیتا ہوں۔ پھر چھان کر نہار منہ یعنی خالی پیٹ اس کو آپ پیئیں، 1-2 دن آپ کو پریشانی ہوگی، پینا پڑے گا، پھر عادت پڑ جائے گی۔ یہ میں نے کئی دنوں، کئی ہفتوں، کئی مہینوں استعمال کیا ہے۔ اس کے فوائد میں سے یہ ہے کہ خارش کا یہ دشمن ہے، یہ چیز جو ہے نا، الحمدللہ صفائی ہو جاتی ہے، لیکن کیونکہ یہ مشکل علاج ہے۔ ایک بار ایک نوجوان آیا تھا اسلامی بھائی، بڑا رونی صورت بنا کر اس نے اپنا درد بیان کیا خارش کا، مجھے رحم آیا، میں نے اس کو پنیر کا بولا کہ یہ اس کا، تو مسکرانے لگا گیا، پھر بولتا ہے میں نے استعمال کیا ہے، میں نے کہا پھر، بولا فائدہ تو ہوتا ہے لیکن میرے سے پیا نہیں جاتا بیچارہ۔ تو یہ ہے کہ پینا تو پڑے گا۔ تو یہ اگر کوئی علاج کر رہے مگر حکیم کے مشورے سے، ہو سکتا ہے حکیم اس سے کوئی بہتر آپ کو صورت بتا دے۔ گرمیوں میں یہ استعمال کیا، سردیوں میں نہیں ہے، اس کی تاثیر ٹھنڈی بتائی جاتی ہے۔ ابھی جیسے آج کل پاکستان میں مئی چل رہا ہے نا، تو مئی میں پاکستان میں گرمیاں ہوتی ہے، اب ہو سکتا ہے کہیں برف باری بھی ہو رہی ہوں گی دنیا میں، اس لیے میں نے پاکستان کی صراحت کر دی۔ تو گرمی ان دنوں میں یہ موافق آ سکتا ہے، صفائی ہو سکتی ہے، لیکن حکیم کے مشورے سے۔ کوئی بھی علاج طبیب کے مشورے سے کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی چینل پر بیان ہو، چاہے مدنی چینل پر بیان ہو، چاہے وہ اخبار میں، چاہے کتابوں میں لکھا ہو، یہ ہمیشہ کے لیے یہ کیا علاج اپنے ڈاکٹر، اپنے طبیب کے مشورے سے کیا جائے، اپنی مرضی سے نہیں۔ ایک ہی چیز ایک کو موافق آتی ہے، دوسرے کو کنڈا کر دیتی ہے، یہ ہوتا ہے بعض اوقات۔ شہد بہت اچھی چیز ہے، شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، تو قرآن کے الفاظ ہیں۔ تاہم یہ کہ وہ علماء یہی فرماتے کہ قرآن و حدیث میں جو بیان کیے ہوئے علاج ہیں وہ بھی طبیب کے مشورے سے کیے جائیں، کہ بعض اوقات کسی کو یہ موافق نہیں بھی آتے، اور یہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے یہ بات۔